हवा की बेटियों की ज़िंदगी तंग कर रखी है। तो आई वॉज इंस्पायर्ड फ्राम इट। मैं फारिग था, मैं कहा चलो LLB करते हैं, अगर किसी का भला हो गया किसी बेटी का तो समझो मेरी बख्शिश हो जाएगी। मेरे इर्द गिर्द ये बच्चे ऐसे जमा हो गए जैसे मेरे पोतियाँ पोते होते हैं एंड आई कभी एम्बेरसमेंट मैंने फील नहीं की। मेरे अल्लाह का फजल से 10 बच्चे हैं, 6 बेटियाँ हैं, 4 बेटे हैं, 39 मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। 39 ग्रैंड चिल्ड्रन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाजरीन, आज मैं आपके साथ एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर हाजिर हुई हूं जिसने 83 इयर्स की एज में LLB के इम्तिहानात को पास किया है। ये कहानी है अब्दुल रहमान साहब की, जिनके आप हैरान हो जाएंगे कि 39 नवासे नवासियाँ और पोते पोतियाँ भी हैं। अब्दुल रहमान एक ऐसे शख्स हैं जो अपने बुढ़ापे में भी नौजवानों से बहुत ही आगे हैं, बहुत एक्टिव हैं। 1999 में ये गवर्नमेंट के 18वें ग्रेड से रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने सोचा कि अब इनको LLB भी कर लेना चाहिए। आइए उनकी कहानी उन्हीं से जानते हैं कि वो किस चीज़ से इंस्पायर हुए और उन्होंने क्यों सोचा कि उन्हें LLB की डिग्री हासिल करनी चाहिए। आइए उनसे बात करते हैं। सर रहमान साहब, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी। 83 इयर्स माशाल्लाह से आपकी उम्र है, आप इतने एक्टिव है। आप जैसे तो लोग, अभी आप जवानों को भी देखें तो वो कभी कोई कमर पकड़ के बैठा होता है, कोई कहता है नहीं आज मैंने बहुत काम कर लिया, मैं चल नहीं सकता। 83 इयर्स की एज में आपने LLB पास किया है, LLB के इम्तिहान पास किए हैं और आगे आप ख्वाहिश भी रखते हैं कि LLM करें। ऐसी इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपके पास? मुझे अल्लाह का एहसान ही मैं तो समझता हूँ। ये इंस्पायर तो मैं बेटा इर्द गिर्द के हालात से हुआ। LLB करने का मकसद असल में जो है वो पहले भी मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ इस मौजू पर कि यहाँ देखें कि लोग मारे मारे फिर रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पर बेटियाँ, बहनें, औरतें। अच्छा, किसी को बच्चों की स्पुर्दगी की प्रॉब्लम है और वकील के पैसे नहीं हैं, और ये इब्ने आदम की बेटियों, हवा की बेटियों की ज़िंदगी तंग कर रखी है। तो आई वॉज इंस्पायर्ड फ्राम इट। मैं फारिग था, मैं कहा चलो LLB करते हैं, अगर किसी का भला हो गया किसी बेटी का तो समझो मेरी बख्शिश हो जाएगी। दैट्स माई इंस्पायरेशन। अच्छा, आप जैसे 83 इयर्स की एज में आपने LLB किया, जब यूनिवर्सिटी जाते थे तो आपसे तो बहुत यंग स्टूडेंट्स आपको नज़र आते होंगे, यंग लड़कियाँ, यंग लड़के। तो जब आप पहले दिन क्लास में गए तो उन स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था आपको देख? पहले दिन तो मैं तो परेशान नहीं था, आई वॉज मेंटली रेडी, लेकिन स्टूडेंट्स ज़रूर ये वो समझे कि शायद कोई पढ़ाने वाला उस्ताद है, कोई अरबी उर्बी पढ़ाएगा। लैंग्वेज भी होती है ना पहले पार्ट में, तो इंग्लिश और अरबिक लैंग्वेज होती है। लेकिन वो जब मैं क्लास में एज ए स्टूडेंट बैठा तो ये गलतफहमी दूर हो गई। तो मीन टाइम एक जस्ट ए वीक, विद इन ए वीक मेरे इर्द गिर्द ये बच्चे ऐसे जमा हो गए जैसे मेरे पोतियाँ पोते होते हैं। ये तो फिर आपका जो एटीट्यूड था उनकी तरफ, वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपने उन्हें दिया, तभी वो आपके साथ फ्रेंडली थे। वरना समटाइम्स होता है ना, हम किसी को देखते हैं कि नहीं यार ये हमसे एज में बड़ा है, डर जाते हैं कि नहीं इनसे कोई ऐसी वैसी बात ना कर दें कि वो बुरा मान जाएं। कभी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं बहुत जल्दी अब मैंने भी कुछ कोशिश की, कुछ मैं नीचे आ जाऊँ और कुछ ये ऊपर आ जाएँ, तो तब हमारा ये तो वक्त तो तभी गुजरता है ना। कुछ खुद एडजस्ट करो, कुछ दूसरा एडजस्ट करे, तो अल्लाह ने किया तो मेरा बहुत बड़ा अच्छा ग्रुप था और आज भी वो ग्रुप मेरे साथ काम कर रहा है। नाइस। स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, आपने कितनी शरारतें की हैं, कितना टीचर्स को तंग किया है? अब मेरे टाइम में बेटा ऐसा नहीं है, स्टूडेंट शरारती नहीं होते थे। जो ही स्कूल के प्रेमिसेस में दाखिल हुए वो सारा कुछ भूल जाते थे और सिर्फ मास्टर साहब का डंडा नज़र आता था, और वी नेवर ट्राइड टू बी नॉटी। अब आजकल ये जो डेवलपमेंट हुई है सोशो इकनॉमिकल डेवलपमेंट की वजह से, आज मैं देखता हूँ, मैंने महसूस भी किया है। जहाँ तक मैं जानती हूँ आपको अंग्रेज़ी के अलावा और भी ज़ुबानों पे अबूर हासिल है, वो कौन कौन सी ज़ुबान है? वो ऐसा है कि फ़ारसी मैंने पढ़ी थी मैट्रिक तक, और मैंने अब ये एक अजीब दास्तान है कि मैंने पंजाबी फाजिल करके ना ओनली इंग्लिश में 58 में FA किया था, और 60 में मैंने यूनिवर्सिटी ओनली इंग्लिश करके BA कर लिया। तो इस सारी उम्र ऐसे उसी सर्टिफिकेट पे मैं रहा और नोबडी टोल्ड मी कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। ये 15 की बात है।
15 میں میں نے یہ BA کیا تھا، تو اس کے بعد پھر LLB ہو گئی۔ اس سارے پیریڈ میں آپ کو مینٹور کس نے کیا؟ انسپائر ہونے کا تعلق ہے، ڈاکٹر اسرار از مائی آئیڈیل پرسنالٹی۔ میں جوانی میں بھی یہ سب کچھ کے باوجود، وہ باغ جناح میں ساری عمر انہیں جمعہ پڑھایا ہے، تو میں ان دنوں بھی وہاں جاتا تھا۔ آئی واز ویری مچ انسپائرڈ۔ اللہ کا فضل ہے کہ ایک آدھ جو ہے نا تلاوت میں ایک سٹنگ میں 4-5 سپارے پڑھ لیتا ہوں، اور قرآن کو ایک ہفتے میں ختم کر لیتا ہوں۔ یہ بات اللہ پاک ریاکاری سے بچائے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو جو اللہ کی نعمتیں ہیں پر ان کو بیان کرو۔ تو یہ چونکہ مجھے خصوصی نعمت ہے میرے پر، اس لیے میں یہ اکثر بیان کرتا ہوں کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، اور اسی سے ہی میں انرجی لے رہا ہوں۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ چلتے، اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی آر نہیں، حالانکہ 95 میں کینسر کا مریض تھا۔ اللہ کا شکر، اب دیکھیے 26 سال، لوگ کہتے ہیں جی کینسر ریپیٹ ہو جاتا ہے، میرا تو نہیں ریپیٹ ہوا، 26 سال ہو گئے ہیں، اب 95 جون کی بات ہے، تو اللہ کا کرم ہے۔ آئی ایم کوائٹ ہیپی، انرجیٹک، لیونگ کوائٹ ہیپیلی۔ اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے اللہ کا فضل سے 10 بچے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، اور جیسے پہلے بتایا کہ بڑا بیٹا میرا جو ہے ڈاکٹر محمد مطیع الرحمان، ہی از 58 ایئرز آف ایج، اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ بھی 40 سال کا ہے۔ سب سے چھوٹا 40 سال کا؟ چھوٹا بیٹا ہے میرا، وہ بھی 40 سال کا ہے، فصیح الرحمان۔ تو ویسے 6 بیٹیاں ہیں، سارے اپنے اپنے گھروں میں، اور 39 میرے گرینڈ چلڈرن ہیں۔ 39 گرینڈ چلڈرن، آپ کو نام بھی یاد رہتے ہیں ان کے؟ بالکل یاد رہتے ہیں، بلکہ ان کی عمریں بھی یاد رہتی ہیں، ڈیٹ آف برتھ بھی یاد رہتی ہیں۔ جب ان کے ماں باپ بھول جاتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ فلان بچے کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ یہ نہیں 39 نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں کسی کی ہوں، آپ کے آگے پیچھے پھیر رہے ہوں، مطلب پوری فیملی اگر آپ کی اکٹھی ہو گئی ہے، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں باہر سے کسی کو بلانے کی، آپ کے تو گھر والے۔ تو بیٹا ایسے ہی ہے، آئی ڈونٹ کال اینی باڈی فرام آؤٹ سائڈ، میرا تو اپنا کنبہ ہی اللہ پاک نے اتنا بنا دیا ہے، اور یہ اس کا کرم ہے۔ جب آپ کی LLB کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی اور آپ نے سب کو بتایا جی میں نے LLB پاس کر لیا ہے، تو آپ کے نواسے نواسیوں پوتے پوتیوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ وہ تو بہت خوش تھے، میرے بیٹیاں بیٹے، مطلب میں وہ سب سے زیادہ پہلے تو میری اپنی اولاد خوش تھی، پھر اب ان کے آف سپرنگس ہیں، وہ بھی دے آر ویری مچ ہیپی، بلکہ وہ اسٹیٹس لگائے پھرتے ہیں، لوگوں کو بتائے پھرتے ہیں کہ ہمارے نانا نے، ہمارے دادا نے LLB کر لی ہے اس عمر میں۔ یہ بالکل فخر کی بات ہے۔ تو جب آپ کے کانوکیشن کا ٹائم آئے گا تو آپ کس کو یہ سارے جو آپ کے نواسے نواسیاں بیٹے بیٹیاں ان سب کو لے کر جائیں گے اپنے ساتھ؟ ظاہر ہے سب کو تو نہیں بیٹا لے جایا جا سکتا، اور اس میں تو فرق ہے، میں ایک پوتا اور ایک نواسا 2 بندوں کو لے جاؤں گا کہ یہ میری ہی ول ریپرزینٹ مائی ڈاٹرز اینڈ ہی ول ریپرزینٹ مائی سنس۔ یہ تو لڑائی کروانے والی بات ہوگی، مطلب سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے نانا ہمارے دادا ڈگری لینے جا رہے ہیں تو ہم بھی جائیں گے۔ پھر اگر مجھے بلایا گیا تو میں ایک پوتا اور ایک نواسا لے جاؤں۔ آپ جو ان کے نواسے نواسیاں پوتا پوتیاں اگر ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سب سن لیں، اور ابھی سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ ایک خوش نصیب کون ہوگا جو ان کے ساتھ ان کے کانوکیشن پر جائے گا۔ ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا ایک سوال آپ سے، پرسنل سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، آپ کو پیار پہ یقین ہے؟ بیٹا یہ مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ لوگ اٹ از این ایکسپلائٹڈ ورڈ۔ آپ دیکھو بیٹا، اب یہ جو ہے انسانی انسٹنکٹ ہے نا، یہ ضروریات ہیں انسان کی، ہم روٹی کھاتے ہیں ضرورت کے تحت، تو یہ جو پیار محبت جو ہے نا، یہ اٹ از این ایکسپلائٹڈ ورڈ، یہ ضرورت ہے، انسانی جبلت ہے، تو اس کو اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کا آگے فردر کیا پلان ہے؟ میرا پروگرام تو بیٹا یہ ہے، میں بلکہ چاہوں گا آپ کے اس کی مدد سے بھی، چینل کی مدد سے بھی، کہ چانسلر گورنر پنجاب ہوتے ہیں یونیورسٹی کے، وائس چانسلر صاحب کو یا ان کو یہ کہیں کہ مجھے LLM میں داخلہ دیا جائے، کیونکہ ممکن ہے میں نہ کوالیفائی کرتا ہوں، یونیورسٹی میں بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے، لیکن میری عمر کا مد نظر رکھتے ہوئے، اور میں کوئی اتنا برا اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں، آئی ایم کوائٹ اے گڈ اسٹوڈنٹ، میڈیوکر تو تھا ہی، میڈیوکر ہوں، لیکن 50% تک کا وہ ہے میرا سلسلہ۔ تو یہ آپ کے چینل کی وسعت سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ آپ بھی کیجیے گا کہ مجھے LLM میں اور PhD میں اگر مہلت ملی تو PhD بھی کروں گا. ماشاء اللہ، سوچ تو آپ کی بہت اچھی ہے کہ اب آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی لینی ہے. انشاءاللہ اگر مہلت ہوئی تو ڈاکٹریٹ بھی کریں گے. ایک آخری چیز آپ سے میں جاننا چاہوں گی، LLB کی ڈگری کے بعد کیا آپ نے کوشش کی ہے کہ کوئی آپ کے پاس کیس ہے اور آپ اس کو سالو کریں؟ نہیں، کیس کنسلٹنسی جیسے یہ بات لکھا ہوا ہے نا، کنسلٹنسی کے لیے لوگ آتے ہیں اور میں ان کو کوئی وراثت کا وہ ہوتا ہے، اور میں چونکہ مولوی ٹائپ ڈاکٹر اسرار کی اکیڈمی پڑھا ہوں، اس لیے وراثت کا قانون میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، تو میں ان کے حصے بکھرے بنا دیتا ہوں یہاں تک ممکن، کیونکہ ابھی میں ایڈوکیٹ نہیں ہوں، آئی ایم اونلی اے لائر. تو اس لیے میں ایڈوکیسی کی تو بات نہیں کرتا، لیکن میرے پاس آتے ہیں لوگ محلے کے ادھر ادھر کہ جناب وہ ہمارے دادا کا نانا کا مکان ہے، اس میں ہم 5 بہنیں اور 3 بھائی ہیں، ان کا حصہ ہمارا نہیں وہ دیتے. میں کہا بھائی کیوں نہیں دیتے؟ عدالت کس لیے ہے؟ عدالت میں جا کے لو اپنا حصہ، البتہ ہمارا یہ حصہ بنتا ہے. تو ناظرین، یہ تھے رحمان صاحب، جن کی خواہش ہے کہ وہ آگے LLM میں ایڈمیشن لیں اور LLM کی ڈگری بھی حاصل کریں. یہی نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ PhD بھی کریں. میری گورنر پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ رحمان صاحب کی جو خواہش ہے کہ وہ آگے LLM کر سکیں، ان کو میرٹ پہ داخلہ دیا جائے. وہ بھی ایک قابل اسٹوڈنٹ ہیں اور LLM کر سکتے ہیں. گورنر پنجاب سے آپ ہماری اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ رحمان صاحب کی اس خواہش کو پورا کرنے میں ان کی مدد ضرور کریں گے. مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. ابھی کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.